حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ یہ اس کی تیاری سمجھ لیں، یعنی رمضان کی تیاری سمجھ لیں، یا اس کی مشق سمجھ لیں، یا اس کا استقبال سمجھ لیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، لیکن یاد رہے یہ روزے رکھنا نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ یہ نفلی روزے ہیں۔ جب بھی آدمی کو شعبان کے مہینے میں توفیق ملے تو آدمی کو چاہیے کہ شعبان کا روزہ رکھے، اس لیے کہ عام دنوں کے بنسبت شعبان میں روزہ رکھنا زیادہ فضیلت ہے۔ کوئی تعداد مقرر نہیں، کوئی دن مقرر نہیں، جب بھی شعبان کے مہینے میں آدمی کو توفیق ملے تو آدمی روزہ رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے مجھ سے قضا ہو جاتے جسمانی کمزوری کی وجہ سے تو میں اس کی ادائیگی شعبان میں کرتی، اس لیے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تو میرے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ اس سے شعبان کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ البتہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ ہدایت دی کہ شعبان کے اواخر میں روزے نہ رکھے، یعنی 28، 29، 30 کو روزہ نہ رکھے، یعنی رمضان سے 1، 2، 3 دن پہلے روزے نہ رکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی رمضان کا استقبال نشاط کے ساتھ کرے، سستی کے ساتھ نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ دین نام ہے اتباع کا، اللہ کے حکم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اس چیز کا نام دین ہے۔ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اپنے جذبات کو تسکین دینے کا نام دین نہیں، بلکہ اللہ کے احکام کی پیروی کا نام دین ہے۔ اس لیے بدعات کو ضلالت اور گمراہی قرار دیا گیا۔ اس واسطے شریعت نے یہ حکم دیا کہ آپ ان روزوں کو چھوڑ دو۔ شعبان کے جو اواخری روزے ہیں، یعنی 28، 29، 30 روزے جو ہیں، اس کو چھوڑ دو، ان 3 روزوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے روزے جو فرض کیے ہیں وہ 30 روزے ہیں۔ اگر آپ شعبان کے اواخر میں روزہ رکھتے ہیں تو یا 31 ہو جائے گا، یا 32 ہو جائے گی، یا 33 ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے روزے 30 فرض کیے ہیں، آپ نے اس کی مقدار کے اندر اضافہ کر دیا۔ اب شریعت اس بات کا بڑا اہتمام کرتی ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرض میں نہ کوئی کمی کرے نہ اضافہ کرے، اس لیے منع فرمایا۔ آپ نے یہ حکم تو سنا ہوگا کہ سحری کا کھانا آخری وقت میں یہ زیادہ مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا جو روزہ فرض کیا ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اگر آپ 1-2 گھنٹے پہلے بس کر دیتے ہو، اللہ نے روزہ فرض کیے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اب آپ نے اس مقدار کو بڑھا دیا۔ اسی طرح فرمایا، یہ حکم بھی سنا ہوگا کہ افطاری کی جائے، جلد سے جلد افطاری کی جائے، کہ سورج اگر غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ جلد سے جلد افطاری کرے۔ اگر ایک آدمی جلد سے جلد افطاری نہیں کرتا تو اس نے اس مقدار کو بڑھا دیا، اور یہ مقدار کا بڑھانا یہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھنا، اپنی طرف سے کوئی دین